امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، خی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پراعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے آغاز میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غاگتی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، کبریٰ خان اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے الگ ہو گئے تھے جب اس نے اپنی دیرینہ محبت کی منگنی کو شروع کرنے کے لیے اپنی پرانی منگنی ختم کر دی۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، اڑان۔ اڑان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی دو کزنز مینا اور حسنہ کے گرد گھومتی ہے
جو ناران کے خوبصورت علاقوں میں رہتے ہیں۔ مینا ایک بہت ہی مسٹیریس قسم کی لڑکی ہے۔ ان کی کہانی مینا اور حسنہ کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے کہ کیسے وہ اپنی زندگیاں ناران کی خوبصورت ویلی میں صرف کرتی ہیں۔ اس ڈرامے کو A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر بچپن کے دوستوں شیری اور اورنگ کے گرد گھومتا ہے۔ شیری کو غلطی سے یقین ہے کہ اورنگ ان کی جوانی سے ہی ان کی زندگی کا پیار ہے، حالانکہ انہوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ اورنگ اپنے والد کی ناپسندیدگی کے باعث تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا ہے اور وہ شیری کی اس سے محبت سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے اپنے بہنوئی کی بہن پلوشا کے لیے جذبات ہیں۔ دیگر اہم کرداروں میں اورنگ کی بہن بانو، اس کا شوہر تورا، اورنگ کی ماں شمیم، والد گلستان خان اور بھائی سیف اللہ اور گوہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، ثانیہ سعید، میکال ذوالفقار، کبرا خان اور عمیر رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک مہربان شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے دوران باربینا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک مسجد میں قیام کے دوران اس کی ملاقات باربینا کے بھائی سے ہوتی ہے، جو پوچھتا ہے کہ کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کر دے۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتے ہیں کہ شادی کے بدلے پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے ہے، جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مشتاق نے باربینا کی مدد کر دی، لیکن بدلے میں پیسے نہ لیے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دیدن۔ دیدن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عطیہ داؤد نے لکھا ہے۔ امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، فرار۔ فرار صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ بقا، آزادی اور اس طوالت کی کہانی ہے جس سے لوگ چھٹکارے کے موقع پر جائیں گے۔ سیریل اہم لیڈز کی زندگیوں اور کہانیوں کی پیروی کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک بہت مختلف دنیاؤں سے ہے، پھر بھی سبھی اپنے ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ جرم، راز اور اپنی پرانی زندگی سے بچنے کی بے چینی سے کار فرما، لیکن جب وہ آزادی اور چھٹکارے کے حصول میں راستے عبور کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ فرار اس کا جواب نہیں ہے، یہ صرف آغاز ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، صنف آہن۔ مختلف پس منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 6 لڑکیاں اپنے ملک کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائض کو ترک کر دیتی ہیں۔ اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے زیادہ کئی اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور مصائب کو اپنے اوپر لے کر جو ایک فوجی آفیسر بننے کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی ڈرپوک لڑکیوں سے فولادی صنف آہن کی خواتین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنے مرد ہم منصبوں جیسی سختیوں اور
بھٹیوں سے گزر کر اپنے مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی خدمت میں کھڑی ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔